بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خاص طور پر جس مقام کی طرف توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ کہ یہ جو مقدمہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے لیے تیار کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اور اس کو آج بیان کروں گا تاکہ کل سے ہم آیت میں ورود پیدا کر سکیں۔ مقدمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس سے پہلے کہ آپ سے اور مجھ سے یہ کہے کہ سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم جاننے والے نہیں ہوں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک مقدمہ بیان کر رہا ہے۔ مقدمے کا کام کیا ہے؟ اگر تمہیں مقدمہ سمجھ میں آ جائے گا تو اہل ذکر خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے۔ اب مقدمے میں کیا؟ مقدمے تین مطلب ہے۔ پہلا مطلب کیا فرمایا؟ وما ارسلنا قبلک، اے میرے حبیب تم سے پہلے ہم نے نہیں بھیجے ہم، الا رجالا، مگر مرد بھیجے۔ اور یہ مرد جو ہیں ان کی صفت کیا ہے؟ نوحی الیہم، ان کے اوپر ہم نے وحی کی۔ بس پہلا مرحلہ کہ یہ جو فرمایا کہ ہم نے نہیں بھیجے تم سے پہلے مگر مرد جن پر ہم نے وحی کی۔ دیکھیں یہ جو گفتگو کا انداز ہے یہ ٹیکنیکلی اردو میں مستعمل نہیں ہے، یہ ہم عربی سے ترجمہ کرتے ہیں لفظی ترجمہ، اور لفظی ترجمے میں جو اشتباہ ہوتی ہے اس کی طرف آج آپ کو متوجہ کروں گا، کیونکہ یہ جو کلمہ ہے اس انداز سے کئی مقامات پر ہمارے سامنے آتا ہے، اور توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم معمولاً ایک غلطی کرتے ہیں کہ جس کی طرف آپ کو متوجہ کرنا مقصود ہے۔ بحث کیا ہے؟ لحن کلام، انداز کلام کیا ہے کہ ایک نفی لا کر اور پھر بعد میں الا کے ذریعے سے گفتگو کی جائے۔ اب عربی ٹیکنیکل زبان میں اس کو کہتے ہیں الا مسبوق بالنفی، یعنی الا سے پہلے اگر نفی آئی ہو تو اب فصاحت کا اصول، بلاغت کا اصول کہتا ہے کہ اگر یہ کیفیت ہو جائے، الا سے پہلے نفی آئی ہو، الا مسبوق بالنفی یفید الحصر، حصر کے معنی دیتا ہے۔ اب یہ کلمہ، یہ جو بات میں نے کہی ہے، جب آپ کو میں انشاءاللہ مثالیں دوں گا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ بہت کامنلی یوز کلمہ ہے، ہم بہت کامنلی یوز کرتے ہیں اسے، اور بعض جگہوں پہ ضروری بھی ہے۔ الا سے پہلے نفی یفید الحصر، حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ اب حصر سے مراد کیا ہے؟ حصر سے مراد اردو میں جب ہم اسی حصر کا فائدہ لینا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں صرف، یا لفظ فقط استعمال کرتے ہیں۔ یہ صرف اور فقط کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں بھائی صرف یہ ہے، اس کا مطلب کیا؟ اور کچھ نہیں ہے۔ فقط یہ ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ اور نہیں۔ اب غور کیجئے گا، یہی جو یفید الحصر ہے، آپ نے سنا ہوگا، یہ مجلس اعضاء کی برکت یہ ہے کہ عربی کے بھی وہ دقیق مطالب آپ نے کہیں نہ کہیں سنے ہوئے ہوتے ہیں جو بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتے، حتیٰ شاید عربوں کو بھی معلوم نہ ہو۔ یہ تو خیرات رزق ہے علم کی کہ جو مولا امام حسین کے دسترخوان سے جاری و ساری رہتی ہے۔ حصر کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، آپ کا بہت سنا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ انما۔ انما کا بھی معنی کیا ہوتا ہے؟ صرف۔ اور لازمہ تھا میں نے انما کہا، آیت آپ کے ذہن میں آ گئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ کا ارادہ صرف یہ ہے۔ انشاءاللہ کبھی خدا نے بہت توفیق عنایت کی اور آیت تطہیر موضوع رہا تو وہاں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پر انما استعمال کرنے کی وجہ کیا ہے۔ انما بھی جب آپ ترجمہ کریں گے تو کریں گے صرف، فقط، اور الا سے پہلے نفی، اس کا بھی ترجمہ اصل میں کیا ہونا چاہیے؟ اصل میں ہونا چاہیے صرف۔ اب دیکھیے غلطی کہاں کرتے ہیں، دونوں کا صرف ہونا چاہیے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ مثلا آپ انما، آپ غور کیجئے گا، جو میں نے کلمہ آپ کی خدمت میں پہنچانا ہے، مشہور و معروف سب سے زیادہ استعمال ہونے والا کلمہ جس میں نفی اور الا دونوں شامل ہیں، وہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب توجہ فرمائی آپ نے، کتنا کامن جملہ ہے، کتنا کامن کلمہ ہے، بلکہ واجب کلمہ ہے۔ ہاں
ہم ہر روز پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. اچھا صرف یہ جملہ نہیں، ایک اور اب میں دہراتا جاؤں گا، کل میں آپ کے ذہن میں آتے جائیں گے. لا الہ جس طرح سے ہے ویسے ہی ہے لا فتح الا علی، جملہ ہے نا. اسی طرح سے لا سیف الا ذوالفقار، وما محمد الا رسول اللہ. یہ سارے جملے کیا ہیں؟ یہ سب یہی ہیں. ان سب میں ایک ہی ٹیکنیک استعمال ہوئی ہے، اللہ سے پہلے نفی. اب غور کیجیے گا، ہم غلطی کیا کرتے ہیں؟ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں لفظی ترجمہ. غور کیجیے گا، دیکھیے ہر جگہ لفظی ترجمہ وہ مطلب نہیں پہنچاتا جو بلاغت اور فصاحت میں پہنچانا ہوتا ہے. فصاحت اور بلاغت کو استعمال ہی اسی لیے کیا جاتا ہے کہ خاص مطلب پہنچایا جائے. اب غور کیجیے گا، اگر آپ نے کہا انما الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ صرف، تمہارا معبود صرف ایک اللہ واحد ہے، تو یہ بھی یہی مطلب ہے نا جو آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. بھئی دونوں کا ترجمہ اردو میں کیا ہوگا کہ صرف اللہ ہے جو معبود ہے. یہی ترجمہ ہوگا نا. ہم نے دونوں جگہوں پہ ترجمہ، انما کے ساتھ بھی ترجمہ یہی، لا الہ کا ترجمہ بھی یہی، لیکن عرب میں فرق ہے. انما کا حصر اور ہوتا ہے، لا اور الا کا حصر اور ہوتا ہے. دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ انما کے حصر میں باقیوں کا امکان باقی رہ جاتا ہے، باقی امکانات باقی رہ جاتے ہیں. اور وہ کیوں؟ اب یہ یاد رکھیے گا، جب یہ امکان باقی رہ جاتا ہے تو آیت تطہیر میں اللہ نے انما کیوں استعمال کیا انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. کیونکہ خدا امکانات وہاں باقی رکھنا چاہتا ہے. لیکن جب کہا گیا لا الہ الا اللہ تو اللہ چاہتا ہے کوئی امکان ذہن میں نہ رہے. اب غور کیجئے گا، جب میں نے کیا لفظی ترجمہ تو لفظی ترجمہ میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے. پھر کہا الا اللہ، سوائے اللہ کے. اب اس میں غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ غلطی یہاں ہو رہی ہے، غلطی ہو رہی ہے کہ جب میں نے کہا لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، تو میں نے معبود کے بہت سارے تصور اپنے ذہن میں قائم کیے. مثلا میں نے کہا بھائی کچھ لوگ سورج کو پوجتے ہیں، سورج الہ نہیں ہے. کوئی چاند کو پوجتا ہے، چاند الہ نہیں ہے. کوئی ستاروں کو، ستارہ نہیں ہے. آگ نہیں ہے، پتھر نہیں ہے، جانور نہیں ہے، لکڑی نہیں ہے. یہ سارے میں نے تلاش کیے. ان کو تلاش کرنے کے بعد ان سب کو میں نے کہا نہیں ہے. لیکن اب مجھے انصاف سے بتائیے، ان تمام چیزوں میں الوہیت کا جو تصور میں اپنے ذہن میں قائم کر رہا ہوں، کیا وہ وہی تصور ہے جو اللہ کے لیے چاہیے؟ تھوڑا سا جملہ بدلوں، میں دوسری مثال سے سمجھاؤں، جلدی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. غور کیجئے گا، آپ نے کہا لا فتح، کوئی، اب لفظی ترجمے کا قصور دیکھیے گا، لفظی ترجمے کا قصور. آپ نے جب کہا لفظی ترجمے میں کوئی جوان نہیں ہے، کوئی شجاع نہیں ہے. اب یہ کوئی شجاع کے لیے آپ کو شجاعت کے لیے کوئی نہ کوئی جوانوں کے کوئی نہ کوئی مصداق ذہن میں لانے پڑیں گے نا. بھئی فلاں ایکس، نہیں یہ شجاع نہیں ہے. وائے، اب نام نہیں لے رہا نا میں آپ کو، آج کل نام لے لو لوگوں کا دل دکھ جاتا ہے، ایف آئی آر کٹانے پہنچ جاتے ہیں. بھئی تاریخ ایسی ہے تو ہم کیا کریں؟ تم اتنے نازک رشتے مت جوڑو کہ بات بات پہ تمہارا، جہاں ہم سچ بولیں وہاں تمہارا دل دکھ جائے. اتنے نازک رشتے مت جوڑا کرو. بہرحال اب ایکس شجاع نہیں، یہ نہیں ہے. وائے جوان نہیں ہے، تو میں تصور قائم کر رہا ہوں نا. اب میں یہ ایکس وائی زیڈ، ٹھیک ہے، یہ ایکس وائی زیڈ میں یہ تصور قائم کروں شجاع اور جوان کا، اور پھر مولا کائنات کے بارے میں سوچوں، تو میں نے شجاعت کی بھی توہین کی ہے، علی کی بھی توہین کی. میں نے شجاعت کی بھی توہین کی ہے، جوانی کی بھی توہین کی ہے، مولا کائنات کی بھی توہین کی ہے کہ ان کی شجاعت کو علی کے مقام، دونوں کی توہین ہے. لہذا اللہ نے نہیں کہلوایا جبرائیل سے کہ تم جا کر یہ کہو انما الفتح علی، یہ مت کہنا، بلکہ کہنا لا فتح.
الا علی، یعنی کیا؟ جوانی اور شجاعت زمین پر اگر اپنا کوئی ایک مصداق پیدا کرے گی تو وہ سوائے علی کے کوئی ہو بھی، اگر تم علی کے علاوہ کسی کو شجاع سمجھ رہے ہو تو تمہیں ابھی شجاعت کا علم ہی نہیں ہے. اگر تم علی کے علاوہ کسی کو جوان سمجھ رہے ہو تو وہ جوانی ہی نہیں ہے. بھائی تمہارا غلط تصور تھا شجاعت کا. تم سمجھتے تھے کہ اگر بازوؤں میں طاقت اتنی ہو کہ 2 انگلیوں سے خیبر اکھاڑ لے. غور کیجئے گا نا، غور کیجئے گا. اتنی طاقت کسی کے ہاتھ میں ہو اور اس کے پہلو میں تلوار بھی رکھی ہوئی ہو تو کوئی طاقت اس کو تلوار نکالنے سے روک نہیں سکتی. جب بھی کہیں مقابلہ ہوگا وہ تلوار نکال لے گا. یہ تمہاری شجاعت کی تعریف ہے، یہ تمہاری شجاعت کی تعریف ہے، یہ تمہاری تعریف ہے. یہ تعریف ناقص بھی ہے، یہ تعریف غلط بھی ہے. میرے مولا نے اس تعریف کو تبدیل کر کے بتایا. کہا شجاعت جاننا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو شجاعت کیا ہوتی ہے. شجاعت وہ نہیں ہے جو میں نے خیبر میں دکھائی ہے، وہ شجاعت نہیں تھی. شجاعت وہ ہے کہ جنہوں نے خیبر میں مجھے دروازہ اکھاڑتے ہوئے دیکھا تھا وہ میرے دروازے پر کھڑے تھے، لیکن جب تک اللہ کی رضا نہ ہو علی تلوار پر ہاتھ نہیں. لہذا شجاعت کا کوئی معیار قائم نہ کرنا، شجاعت کے لیے کوئی تعریف بیان نہ کرنا. پہلے علی کو جا کر دیکھو پھر شجاعت کی تعریف کرنا. جس دن تم نے یہ تعریف کر دی تمہیں لا فتح الا علی کا معنی خود سمجھ میں آ جائے گا. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. شجاعت کے معنی نہیں کرنا جب تک علی کو سامنے نہ رکھ لو، شجاعت کی تعریف نہ کرنا، ورنہ اگر علی کو چھوڑ کر کرو گے تو بہت سارے شجاع نظر. اب میں سب کی تعریف نہیں کرنا چاہتا، لہذا غور کیجئے گا علی کے بغیر شجاعت کو تعریف نہ کرنا. اسی طرح سے لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ معبود اللہ کے سوا کہیں اور تلاش مت کرنا. تو اللہ نے لا فتح کہہ کر ہمیں صرف یہ سمجھایا تھا کہ دیکھو جوان مت تلاش کرنا، پہلے علی کو دیکھنا پھر جوان کا معنی کرنا. اسی طرح سے جب میرا کلمہ پڑھو تو معبود مت تلاش کرنا، پہلے مجھے پہچاننا، پہلے مجھے پہچاننا اس کے بعد الہ کی تعریف کرنا. تو پروردگار تجھے تو کوئی پہچان ہی نہ سکا تو پھر آواز یہی آئے گی. تو اگر الوہیت کا تصور لینا ہے اس کے دروازے پر لے کر آؤ اپنے آپ کو کہ جس کے لیے اللہ کا رسول کہتا ہے یا علی اللہ کو یا تو نے پہچانا یا میں نے پہچانا. لہذا الوہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.